اللہ تعالیٰ کو خدا کہنے کا حکم۔ اعجاز احمد گھوٹکی سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خدا کا اصل مطلب یہ تھا تو یہ تھا، بھائی لغت میں یہ نہیں دیکھا جاتا جب یہ لفظ ڈکشنری میں آیا تو اس وقت اس کا مطلب کیا تھا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب لوگ اس کو کس معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ خدا کا معنی اس زمانے میں گاڈ ہے، گاڈ۔ ہاں بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے نام ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو 99 صفات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے۔ الرحمن الرحیم ہے، قدوس ہے، سلام ہے، المہیمن ہے، تو یہ انہی ناموں سے الرحمن ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے لیے اللہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن خدا کا لفظ کا استعمال بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کا مطلب ہوتا ہے معبود، الہ۔ آپ اس کی اجزائے ترکیبی میں نہ جائیں کہ جب یہ تھا تو یہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے فارسی کے فلاں لفظ، بھائی نکل کے اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا فلاں آیا اور اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، اب صلوات تو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب دعائیں ہیں، تو اب کوئی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ فلاں صلواتیں سنا کے چلا گیا، آپ کہیں بھائی تم تو اس کو شاباش دو، اب وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی صلواتوں کا مطلب گالیاں ہیں تو میں شاباش کیوں دوں؟ آپ کہیں نہیں جی صلواتوں کا اصل مطلب جو فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی صلوات تو سلام کو کہتے ہیں اور رحمتوں کو کہتے ہیں، تو وہ تمہیں رحمتیں دے کے جا رہا ہے، تم اس کو گالیوں سے تعبیر کر رہے ہو، تو یہ سب منطق لغت میں نہیں چلتی۔ لغت میں کہتے ہیں بھائی ہمارے وقت میں صلوات، جب اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس موقع پہ کہ فلاں صلواتیں سنا کے چلا گیا تو اس کا مطلب گالیاں ہوتا ہے، رحمتیں نہیں ہوتا۔ تو لغت جو ہے نا یہ ڈکشنری کے حوالوں کو نہیں دیکھتی، لغت یہ دیکھتی ہے پبلک میں کس لفظ کے کیا مطلب چل رہا ہے، تو ڈکشنری والے بھی پبلک سے ہی پوچھتے ہیں کہ اس مطلب کا اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو وہ اسی حساب سے لکھ لیتا ہے، پھر وہ ڈکشنری پرانی ہو جاتی ہے تو معنی اس کے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم جو عرف میں جو خدا کا لفظ رائج ہے وہ گاڈ کے معنی میں ہے، معبود کے معنی میں ہے، الہ کے معنی میں ہے، اس لیے اس کا استعمال بلا کراہت جائز ہے۔ یہ عربی ہی کا معبود لفظ ہے جس کا یہ آج کل ترجمہ ہے، ڈکشنری میں نہیں، عرف میں لوگ جیسے گاڈ انگلش میں معبود کو کہتے ہیں، الہ کو کہتے ہیں، تو قرآن اور حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کو عربی میں ہی پکارو، کسی اور زبان میں نہیں پکار سکتے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ کو آپ کسی بھی زبان میں، چاہے گاڈ، او مائی گاڈ بھی تو ہم کہتے ہیں نا، تو گاڈ کہنا بھی جائز ہے اللہ تعالیٰ کو، تو خدا کہنا بھی جائز ہے جو فارسی کا لفظ ہے جو آج کل اردو میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ سب طرح سے جائز ہے۔ بہتر بہرحال یہی ہے کہ اللہ کہا جائے، رحمان کہا جائے۔ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، ایک عام پرسیپشن ہے کہ جی لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے، بلکہ عموماً ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے اسٹیکرز بھی دیکھے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گاڈ از ون، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ از ون لکھنا صحیح ہے، گاڈ از ون لکھنا صحیح نہیں ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ تھوڑا سا اظہار خیال فرمائیں۔ میرا خیال ہے کہ اس جو سابقہ سوال کا جواب دیا اسی میں اس کی وضاحت تو ہو گئی ہے کہ کسی بھی لغت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نام استعمال کیا جاتا ہے اور اس نام کا اس لغت میں اور کوئی غلط استعمال بھی نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جتنے بھی علماء متقین، علماء متاخرین گزرے ہیں جو فارسی زبان استعمال کیا کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ اللہ کے لیے لفظ خدا کو استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے گاڈ کا لفظ جو ہے تمام جو آپ ترجمہ قرآن دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء کرام نے کیا ہے وہ سب خدا کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس میں کوئی شرعی قباحت محسوس ہو تو وہ دلیل کے ساتھ اس کو بیان کرے تاکہ اس پہ غور و تفکر کیا جائے۔ جیسے انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی بما دلیل اس کو ثابت کر سکے کہ اس کا استعمال غلط ہے۔